کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا ایک ایسی ہستی کی منتظر ہے جو ظلم کی تاریکی کو چیر کر عدل کا نیا سورج طلوع کرے گی؟ کیا 2025 وہ سال ہو سکتا ہے جب صدیوں سے گمشدہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو؟ کیا آج کے بگڑے ہوئے حالات، جنگوں کی آہٹ، زلزلے، قحط سالی اور اخلاقی زوال ان آخری زمانے کی نشانیاں ہیں جن کی پیشین گوئی 1400 سال پہلے رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دنیا کے تقریباً تمام بڑے مذاہب اپنے اپنے نجات دہندہ کے منتظر ہیں۔ یہودیت ایک مسیحا کا انتظار کر رہی ہے، عیسائی اپنے جیزس دی سیور کے دوبارہ نزول کی دعائیں مانگ رہے ہیں، ہندو دھرم کلکی اوتار کی راہ تک رہا ہے اور بدھ مت والے بدھا متریہ کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں۔ گویا پوری انسانیت کسی نجات دہندہ کی راہ تک رہی ہے۔ تو کیا یہ محض ایک اتفاق ہے یا پھر واقعی کائنات ایک بہت بڑی تبدیلی کے دہانے کے اوپر کھڑی ہوئی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم ان رازوں سے پردہ اٹھائیں گے جو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں تاریخ اور عقیدے کی دھند میں چھپے ہوئے ہیں، اور آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کے ظہور کے بعد دنیا کا منظرنامہ کیسے بدلے گا اور کون سی عالمی طاقتیں ان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنیں گی۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ آنے والے کل کی ایک زندہ حقیقت ہے۔ امام مہدی کے ظہور کے بعد دنیا میں کیا ہوگا؟ یہاں کچھ وہ حیرت انگیز پیشین گویاں ہیں جنہیں سن کر آپ چونک جائیں گے۔ عرب اور ایران اور شام کے 3 گروہ اقتدار کے لیے لڑیں گے۔ امام مہدی کو پہچاننا سب کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت۔ امام مہدی علیہ السلام مدینہ سے مکہ جائیں گے اور خانہ کعبہ میں ان کی بیعت ہوگی۔ آسمانی آواز۔ روایات کے مطابق امام مہدی کے ظہور کی رات آسمان سے ایک آواز آئے گی جو ہر زبان میں سنی جائے گی۔ وہ آواز ہوگی، یہی ہے خلیفۃ اللہ مہدی۔ دجال اور امام مہدی علیہ السلام کی جنگ، یہ انسانیت کی سب سے بڑی جنگ ہوگی۔ دجال جدید ٹیکنالوجی، جادو اور میڈیا کنٹرول کے ساتھ آئے گا، جبکہ امام مہدی سچائی، روحانیت اور اللہ پاک کی مدد کے ساتھ۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے اہل سنت کے ہاں امام مہدی کا تصور قیامت کی بڑی علامات میں سے ایک ہے۔ ان کے ظہور کے بارے میں کئی معتبر احادیث موجود ہیں جنہیں صحاح کی مشہور کتابوں میں درج کیا گیا ہے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4282 میں نبی کریم ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوں گے، ان کی پیشانی کشادہ اور ناک بلند ہوگی، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ یہ ظلم و جوار سے بھر گئی ہوگی۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4085 میں نبی کریم ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا ختم نہ ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا عرب پر حکومت نہ کر لے۔ اہل سنت کے عقیدے کے حوالے سے امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے، ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، وہ قیامت سے قبل ظہور کریں گے، وہ ایک عام انسان ہوں گے، نبی نہیں، وہ ظلم کے نظام کو ختم کر کے عدل کو قائم کر دیں گے۔ جبکہ اہل تشیع اثنا عشریہ جو 12 اماموں کا عقیدہ رکھنے والے شیعہ ہیں، ان کے مطابق امام مہدی کو 12واں امام محمد بن حسن العسکری مانتے ہیں۔ شیعہ کی کتاب احادیث کے مطابق، جس میں الکافی جو شیخ کلینی نے لکھی، اس کتاب میں امام مہدی علیہ السلام کی ولادت، غیبیت صغریٰ، غیبیت کبریٰ کا تفصیل سے ذکر ہے۔ کمال الدین و تمام النعمت شیخ الصدوق کی کتاب، اس میں امام محمد بن حسن العسکری کی غیبیت کے فلسفے اور ان کے ظہور کی علامات بیان کی گئی ہیں۔ شیعہ عقیدہ کے مطابق امام مہدی علیہ السلام 874 عیسوی میں غائب ہوئے، جو غیبت صغریٰ شروع ہوئی۔ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے حکم سے غیبت صغریٰ میں ہیں۔ ظہور کے وقت وہ پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے۔ وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام علیہ
کی نسل میں سے ہیں۔ اگر امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی نشانیوں کا تذکرہ کیا جائے تو یقیناً پہلے نمبر پر آتا ہے فتنوں کا پھیلاؤ۔ دنیا آج ایک پیچیدہ دور سے گزر رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں شام، یمن، فلسطین اور عراق جیسے ممالک انتہائی خانہ جنگی کا شکار ہیں۔ ساؤتھ ایشیا میں انڈیا اور پاکستان، یورپ اور ایشیا میں بھی سیاسی بے چینی اور نظریاتی جنگیں شدت اختیار کر چکی ہیں۔ دہشت گردی اور شدت پسندی نے عالمی امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ یہ حالت احادیث کی ان پیشین گوئیوں سے ملتی جلتی ہے جن میں کہا گیا کہ ظہور مہدی علیہ السلام سے پہلے دنیا ظلم و جوار سے بھر جائے گی۔ معاشی بدحالی۔ دنیا بھر میں افراط زر یعنی انفلیشن بڑھ رہا ہے۔ ڈالر کی بالادستی کی وجہ سے غریب ممالک کے لیے معاشی آزادی اب کسی بھی حال میں ممکن نہیں رہی۔ سود پر مبنی نظام سے دولت چند ہاتھوں میں مرتکز ہو گئی ہے، جبکہ عام آدمی قرضوں کے بوجھ تلے دبتا جا رہا ہے۔ یہ سب اس حدیث کی طرف اشارہ بھی ہو سکتے ہیں جس میں کہا گیا کہ ظہور مہدی علیہ السلام سے قبل دنیا میں معاشی استحصال عام ہو جائے گا۔ سورج اور چاند میں نشانیاں۔ حالیہ سالوں میں چاند گرہن اور سورج گرہن کی غیر معمولی تاریخیں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ بعض اوقات رمضان میں بھی اسلامی روایات بالخصوص شیعہ کتب میں ذکر کیا گیا ہے کہ ظہور مہدی علیہ السلام سے قبل خاص نجومی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جن میں چاند اور سورج کا ایک ہی مہینے میں گرہن ہونا شامل ہے۔ سفیانی کا خروج۔ بعض شیعہ روایات کے مطابق سفیانی ایک ظالم اور جابر حکمران ہوگا جو شام یعنی سوریا سے ابھرے گا اور فتنہ و فساد پھیلائے گا۔ آج شام میں کئی شدت پسند گروہ اور غیر ملکی مداخلت کے نتیجے میں بغاوتیں اور افراتفری عام ہو چکی ہے۔ بعض تجزیہ کار ان واقعات کو سفیانی کی آمد کی ابتدائی علامات بھی تصور کرتے ہیں۔ اتفاق یا ظہور کی تیاری۔ یہ سوال ابھرنا لازمی ہے کہ کیا یہ سب محض عالمی حالات کا قدرتی تسلسل ہے یا واقعی ہم ظہور امام مہدی علیہ السلام کے قریب تر آ چکے ہیں۔ علماء کرام کا عمومی موقف ہے کہ ظہور کی حتمی تاریخ صرف اللہ پاک کو ہی بہتر معلوم ہے، مگر علامات کا ظہور ہمیں بیدار کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ وقت اپنی روحانی اصلاح، اعمال کی بہتری اور سچائی کے ساتھ جڑنے کا وقت ہے۔ 2025 کو کئی اسلامی اسکالرز اور محققین ایک اہم سال قرار دے رہے ہیں۔ شیخ عمران حسین جیسے مفکرین کا کہنا ہے کہ عالمی سیاست، اسرائیل کا بڑھتا ہوا اثر اور مشرق وسطیٰ کی بدلتی صورتحال دراصل دجال کے نظام کی تکمیل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب کرپٹو کرنسی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ون ورلڈ گورنمنٹ جیسے جدید تصورات دنیا کو ایک ایسے عالمی نظام کی طرف دھکیل رہے ہیں جہاں انسان کی آزادی محدود ہو جائے گی اور ہر چیز پر نگرانی ہوگی۔ ان نظریات کے مطابق یہ سب دجالی نظام کی علامات ہیں اور صرف ایک روحانی مسیحا یعنی امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اس نظام کا خاتمہ کر سکیں گے۔ اگر 2025 میں عالمی جنگ چھڑتی ہے تو وہ ممکنہ طور پر امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی راہ ہموار کرے گی۔ اسرائیل کا یروشلم کے اوپر مکمل قبضہ، روس اور چین کا امریکہ کے خلاف اتحاد، عرب دنیا میں سیاسی بغاوتیں، پاکستان اور انڈیا کی جنگ، یہ سب ایک عالمی طاقت کی منتظر دنیا کی تصویر پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، امام مہدی ایک ایسا نظام لائیں گے جو خلافت راشدہ کی طرز پر ہوگا، جہاں عدل، انصاف، مساوات اور روحانیت غالب ہوگی۔ اب ایسی سچویشن اور حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ سوال یہ نہیں کہ امام مہدی کب آئیں گے، سوال یہ ہونا چاہیے کہ ہم کتنے تیار ہیں۔ کیا ہم نے اپنے دل و دماغ کو سچائی کے لیے کھولا ہے؟ کیا ہم ظالم نظاموں کے خلاف بولنے کی ہمت رکھتے ہیں؟ کیا ہم خود کو اس قابل بنا رہے ہیں کہ جب وہ آئیں تو ہم ان کے سپاہی بن سکیں؟ امام مہدی علیہ السلام صرف ایک شخصیت نہیں، ایک پیغام ہے، روشنی، انقلاب اور سچائی کا پیغام۔ 2025 ہو یا کوئی اور سال، یہ دنیا ضرور اس لمحے کا سامنا کرے گی۔ سوال یہ ہے، آپ کس طرف ہوں گے، ظلم کے ساتھ یا سچائی کے ساتھ؟ ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں سے شیئر کریں
اور کامنٹس میں بتائیں کہ آپ امام مہدی کے ظہور کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔